السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر اردو 9th کلاس سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 9th کلاس آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ سب سے پہلا چیپٹر ہے سیرت سرور عالم، تو آپ نے ہر لفظ کے معنی بہت دھیان سے سننے ہیں اور آپ نے شروع دن سے ہی اس پر اپنی گرپ اسٹرانگ رکھنی ہے۔ آپ نے شروع سے ہی تمام معنی ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں، اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے خود ہی کر لیں گے۔ یہ بک کافی زیادہ توجہ مانگتی ہے کیونکہ اس میں اردو کے بہت مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کو جب تک آپ اپنے ان کے معنی کے ساتھ یاد نہیں کریں گے آپ اس کی سلیس نہیں کر سکیں گے، اور پیپر میں اکثر سلیس کا سوال آ جاتا ہے یا پھر اس کے حوالے سے کوئی بھی چیز آپ سے پوچھی گئی تو جب تک یہ چیپٹر آپ نے اچھی طرح نہیں پڑھا ہوگا تو آپ اس کا جواب نہیں لکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اس کو۔ بک کا یہ پیج نمبر بنتا ہے 6۔ ٹھیک ہے، اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے، دقیق نقطہ کہتے ہیں پیچیدہ بات، مشکل بات کو کہتے ہیں۔ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا، جو اخلاق حسنہ اچھا اخلاق، اچھی عادت، جو پہلو رخ پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے اور اسی طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے۔ دائمی کہتے ہیں مستقل کو، اور غیر متبدل یعنی تبدیل نہ کیا جائے، جسے تبدیل سے غیر متبدل کا لفظ نکلا ہے۔ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، وہ اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی اور بات اس سے ہو بھی نہیں سکتی یا کوئی اور واقعہ نہیں ہو سکتی بات۔ ٹھیک ہے، سرزد ہونے کا معنی ہے یہ۔ گویا اس سے یہ افعال فعل کی جمع ہے، کاموں کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صادر ہوتے ہیں، یعنی یہ تمام کام اس طرح سے صادر ہونا، جاری ہونا، کرتے چلے جانا کاموں کو، جیسے آفتاب سے روشنی، جیسے سورج کا کیا کام ہے کہ وہ مستقل مسلسل روشنی سب طرف پھینکتا رہتا ہے، یعنی کہ سب طرف روشنی پھیلانا اس کا کام ہے۔ آفتاب سورج کو کہتے ہیں۔ درخت سے پھل، پھول سے خوشبو، یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ تمام عمل ہیں جو مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں اور ان کی سیرت اور ان کی طبیعت اور ان کی جو سنت تھی اس کے حوالے سے یہ چیپٹر ہے، تو آپ نے سب سے شروع میں اس مشکل ترین پیراگراف کو سمجھ لینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام کو کرتے تھے تو ایسے طریقے سے کرتے تھے کہ وہ اس کو مسلسل کرتے چلے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ وہ ان کی عادت ہمیشہ رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور وہ تمام نیک اور اچھے ہی کام ہوتے تھے، جیسے جانوروں کا خیال رکھنا، پرندوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، نوافل پڑھنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ٹھیک ہے، انسانیت کے حوالے سے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی مشکلوں میں ان کے کام آنا مشکل اوقات میں، تو یہ اس طرح سے ان کے عمل ہوتے تھے جیسے کہ یہ ہمیشہ سے وہ کرتے چلے آ رہے تھے، پھر وہ اپنے اس عمل کو اختیار کے باوجود جاری رکھتے تھے۔ اختیار کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم ایک بار کوئی کام کرتے ہیں پھر ہم تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس چھوڑو اتنا کافی ہے، لیکن ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی، وہ اس عمل کو مسلسل کرتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی، اسی کا نام استقامت حال۔ استقامت حال کیا ہے؟ ثابت قدمی کی حالت۔ ثابت قدمی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز پر ڈٹے رہنا، وہ کام کرتے رہنا ہمیشہ پوری پابندی کے ساتھ۔ اور مداومت عمل کیا ہے؟ کام کا تسلسل، مسلسل کسی کام کو کرتے رہنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے، جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اسی وقت پر وہ کام لازمی سر انجام دیتے تھے، انہوں نے جو ترتیب اپنے کاموں کو دے رکھی تھی۔ سنت کا لفظ، سنت کیا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وہ عمل جو وہ کرتے تھے وہ سنت کہلاتے ہیں۔ ہماری شریعت یعنی کہ اسلامی قوانین کو شریعت کہتے ہیں، میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے، یعنی ان کی سنت ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ان کے کام جو وہ کرتے تھے نا انہیں ہی ہم سنت کہتے ہیں۔
سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی، یعنی تسلسل فرمایا، مسلسل جن کاموں کو کرتے چلے گئے وہ سنت کہلاتے ہیں۔ یہ سنت کی تعریف بھی ہو گئی آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سے پوچھا جائے کہ سنت کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ سارے کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اپنی زندگی میں کرتے رہے اور بغیر کسی کبھی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ کبھی معنی کیا ہوتا ہے؟ سختی سے منع کی ہوئی چیز، ٹھیک ہے؟ اس بنا پر جس قدر سنن ہے، سنت کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا مستقل مزاجی اور مسلسل عمل کرتے رہنا، ان کے معنی ہیں، یہ آپ کو آنے بہت ضروری ہیں، یہ اپنے ساتھ ساتھ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال کس قدر پختہ اور مستحکم تھے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال کس قدر پختہ اور مستحکم تھے کہ کبھی تمام عمران میں ایک ذرہ فرق نہیں پیدا ہوا۔ عمران سے یہاں پہ مراد جو آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے کام جو تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبادات و اعمال، عبادات سے مراد عبادت کی جمع ہے اور اعمال کاموں کو کہتے ہیں، کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص دن یہ کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، لا کانا ام لا دیمتا۔ دیمتا کہتے ہیں بارش کی جھری کو۔ بارش کی جھری سے یہاں مراد یہ ہے کہ جب ایک بار بارش کی جھری لگ جاتی ہے تو وہ مستقل جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جاری رہنے والا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جھری ہوتا، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کر لی، ہمیشہ اس کی پابندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیکو سیرت تھے، یعنی کہ نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ وقار کہتے ہیں عزت کو، متانت کہتے ہیں سنجیدگی کو، ٹھیک ہے؟ کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ خاطر شکنی سے مراد ہے کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی کے ملنے کے وقت ہمیشہ خود سلام اور مصافحہ کرتے۔ مصافحہ کرنا ہوتا ہے ہاتھ ملانا۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود نہ منہ ہٹا لے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ سفارت سے مراد ہے کسی ریاست کی نمائندگی کرنے والے افراد، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس لفظ کا مطلب ہوتا ہے بذات خود مہمانداری کے تمام کام سر انجام دیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ پیج نمبر ہمارے پاس ہے 7، 9th کلاس، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے، یہ ایک سوال بھی ہے آپ کا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تک گئے۔ حجرہ کہتے ہیں کمرے کو۔ واپس آئے تو اسی طرح مجمع موجود تھا۔ مجمع سے مراد ہجوم ہوتی ہے۔ پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے۔ پردے کی آیات اسی موقع پر اتری۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، پردے کی آیت اسی موقع پر اتری۔ کس موقع پر؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا اور دعوت ولیمہ کے وقت ان کی وہ جب تھی تو پردے کی آیات اس وقت اتنی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ سوال بھی ہے آپ کا
کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، یعنی شرمندہ نہیں کرتے تھے سامنے والے کو، بلکہ صیغہ تعمیم کہتے ہیں کہ ایسی بات اس طریقے سے لوگوں کو مخاطب کرنا جیسے لوگ کہتے ہیں یا لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ والے انداز میں کسی خاص شخص کا نام نہیں لیتے تھے، کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اگزامپلس دی ہوئی ہیں، اس کی مثالیں دی ہیں۔ یہ طریقہ ابہام سے مراد ہوتا ہے مخاطب کرنے کا طریقہ، یعنی جرنلی بات کرنی لوگ کہہ کے، اسی لیے اختیار فرماتے تھے کہ لوگ مخصوص شخص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شرمندہ نہیں کرتے تھے کسی شخص کو کہ بھئی اس کی یہ بری عادت ہے اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کا نام ہی نہیں لیتے تھے اور جنرلی بات کرتے تھے۔ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابر کرم ہر وقت برستا رہتا تھا، ابر کرم رحمت کا بادل، تاہم کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا، اس کا معنی بنتا ہے کہ یعنی کسی کو ضرورت نہیں ہے اور ایسے ہی خام خواہ وہ کچھ مانگ رہا ہے جبکہ وہ صاحب حیثیت ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت گناہ ہوتا، یعنی آپ کو برا لگتا تھا۔ ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھ، یعنی کہ اکٹھی لکڑیاں جڑی ہوئی، پیٹھ پر لاد لائے اور بیچ کر اپنی آبرو بچائے، آبرو عزت کو کہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہے اور وہ کام کاج کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، یعنی مانگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے کہ ایک شخص کر سکتا ہے کام کاج وغیرہ اور وہ پھر اس کے باوجود ویسے ہی کہ سوال کرے کہ مجھے کچھ دیں۔ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ 2 صاحب آ کر شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنومند اور یعنی کہ صحت مند اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے، یعنی دیکھنے میں بالکل اچھے معلوم ہو رہے تھے، صحت مند اور تندرست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبیصہ نام کے ایک صاحب تھے جو مقروض ہو گئے۔ مقروض کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے لوگوں کے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنی حاجت عرض کی، حاجت ضرورت کو کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا اے قبیصہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے، یعنی اجازت ہے 3 لوگوں کو۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو، یعنی اتنا قرض ہو گیا ہو کہ اب وہ نہیں ادا کر سکتا اور اس کے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے، اس کی استطاعت سے باہر ہو گیا ہو یہ قرض ادا کرنا، وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے، یعنی اب اس کا قرض ادا ہو چکا ہے تو پھر اسے بعد میں یہ عمل جاری نہیں رکھنا چاہیے، وہیں پہ روک دینا چاہیے، مسئلہ اس کا حل ہو جائے تو۔ دوسرے شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی جس نے اس کی تمام مالی سرمایہ کو برباد کر دیا ہو، اس کو بھی اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے۔ تیسرے اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو اور محلے کے 3 معتبر آدمی اس کی گواہی دیں۔ معتبر کہتے ہیں معزز، جن کی گواہی کو ٹھیک مانا جا سکے، جو جھوٹ نہ بولتے ہوں کہ ہاں اس کو فاقہ ہے، یعنی اس میں بھی 3 آدمی گواہی دیں کہ یہ واقعی فاقے سے ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری دین کی بہت اہم بات ہے جو کہ بڑی وضاحت سے یہاں پہ بتا دی گئی ہے۔ یہ اس میں سے آپ لوگوں کو سوال آئیں گے اور یہ یاد رکھیں اب وہ سسٹم نہیں رہے ہیں، ایکسرسائز کوسچنس کے علاوہ کہیں سے کچھ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے MCQs میں یہ آ جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ شرک کا پہلا دباچہ انبیاء اور صلحہ کی مبالغہ امیز تعظیم ہے۔ شرک کا پہلا دباچہ انبیاء اور صلحہ کی مبالغہ امیز تعظیم ہے۔ مبالغہ امیز کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی، یعنی بڑھا چڑھا کر کسی چیز کو بیان کرنا۔ تعظیم کہتے ہیں عزت کو۔ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو۔ اور دباچہ سے مراد ہوتی ہے پہلا سبق،
ٹھیک ہے. یعنی شرک شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دھیان تھا اس طرف کہ حد سے زیادہ وہ کہتے تھے کہ مطلب میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں، تو حد سے زیادہ جو ہے نا میری تعظیم اس حد تک نہ کرو کہ وہ مبالغہ آمیزی تک چلی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے کا بڑا لحاظ فرماتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش نظر تھی، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ نصیحت کی تھی. فرمایا کرتے تھے کہ میری اس قدر مبالغہ آمیز مداح نہ کیا کرو. مداح بیٹا کہتے ہیں تعریف کو. جس قدر نصاری یعنی کہ عیسائی ابن مریم کی کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں. ابن مریم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. میں تو خدا کا بندہ اور اس کا فرستادہ ہوں. فرستادہ کہتے ہیں ایلچی، بھیجا ہوا ایلچی ہوں. قیس بن سعد کہتے ہیں ایک دفعہ میں ہیرا گیا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق یعنی کہ حقدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں. فرمایا تو پھر جیتے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا اس کام سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم نے جس روز انتقال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم تھا. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ کہ ان کا انتقال جس روز ہوا، اتفاق سے اس روز سورج گرہن لگا. لوگوں کے خیال میں ایک پیغمبر کی ظاہری عظمت کا فرضی تخیل یہ تھا کہ اس درد و صدمے سے کم از کم اجرام سماوی میں انقلاب پیدا ہو جائے. لوگوں نے اس اتفاقی واقعے کو اسی قسم کے واقعے پر محلول کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے سوچا کہ ان کا بیٹا وفات پا گیا، انتقال کر گیا ہے، تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. اجرام سماوی کہتے ہیں آسمانی ساری چیزیں، جس میں کہ سورج، آسمان اور چاند، ستارے وغیرہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اجرام فلکی جو ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے سوچا کہ وہاں تو انقلاب برپا ہو جائے گا، اتنا بڑا یہ غم کا وقت آ گیا. تو لوگوں نے اس اتفاقی یعنی سورج گرہن لگنے کو، اس اتفاقی واقعے کو اسی پر محلول کیا. یعنی انہوں نے خود سے ہی ایزیوم کر لیا، اس چیز کو سوچ لیا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا صدمے کا واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک جاہ پسند انسان کے لیے اس قسم کا اتفاق بہترین موقع ہو سکتا تھا. جاہ پسند کسے کہتے ہیں؟ جسے دولت کی طلب ہو. ٹھیک ہے. جسے جاہ و جلال اور شان و شوکت کا کوئی لالچ ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سب چیزوں سے پاک تھی. لیکن نبوت کی شان اس سے بدرجہ عرفہ والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس سے زیادہ بلند ہے نبوت کی شان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج میں گرہن لگنا خدا کی آیات قدرت میں سے ہے. کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں پہ بھی یہ غلط فہمی لوگوں کی دور کی. خدا نے قرآن مجید میں اولو العزم من الرسل کہہ کر انبیاء کبار کی مداح فرمائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الرسل تھے، یعنی کہ نبیوں میں سب سے آخری نبی تھے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ نے یہ وصف یعنی کہ یہ خوبی اولو العزم کہتے ہیں بلند ہمت والے کو. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء کبار کی مداح سے مراد تعریف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ودیت کیا تھا؟ ابتدا سے انتہا تک اسلام کا ایک کارنامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال کا مظہر کہتے ہیں نشانی کو. ٹھیک ہے. عتم ہے. عرب کے کافرستان میں ایک شخص تنہا کھڑا ہوتا ہے، بے یار و مددگار، دعوت حق کی صدائیں بلند کرتا ہے. ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا ہے، لیکن وقار نبوت، وقار میں نے آپ کو کہا تھا عزت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عزم ربانی سے ٹھوکر کھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمت
اور اپنی مستقل مزاجی سے تمام اپنی رکاوٹوں رستے میں آنے والی اسلام کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیا. اس لائن سے یہ مراد ہے. اور مخالفتوں کی تمام قوت ان کے سامنے چور چور ہو جاتی ہے اور بالآخر وہ دن آتا ہے جب ایک تنہا انسان 1,00,000 جانثاروں کو چھوڑ کر دنیا فانی کو الوداع کہتا ہے. الوداع کہنا کیا ہوتا ہے؟ خدا حافظ کہنا. ٹھیک ہے. دنیا فانی کہتے ہیں اس چیز کو جو ختم ہو جائے گی. مصنفین یورپ، مصنفین کون ہوتے ہیں؟ لکھنے والے. کا عام خیال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پیغمبر تھے، مدینہ میں پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عرب کے زیر نگیں ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے. یعنی لوگ آپ کے بارے میں جو مرضی کہتے رہے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی آسائش، آرام اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ رتبہ اور مرتبہ دیا تھا، اس کے علاوہ انہیں کسی اور چیز کی لالچ نہیں تھی. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کتاب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے ہاں 3 سا جو پر گروی تھی. سا جو ہے نا، یہ ناپنے کا نا ایک پیمانہ ہے. ٹھیک ہے. گروی ہوتا ہے کہ یعنی کہ انہوں نے ادھار رکھوائی ہوئی تھی. جن کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے. پیوند کسے کہتے ہیں؟ جوڑ کر سینہ جہاں جہاں سے کپڑے پھٹ گئے ہوں. یہ وہ زمانہ ہے جب تمام حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا تھا، اور مدینے کی عدن ایک جگہ کا نام ہے، اور مدینے کی سرزمین میں زر و سیم کا سیلاب آ چکا تھا. یعنی کہ مدینے کی جو سرزمین تھی وہ سیراب ہو چکی تھی. انسان کی ذخیرہ اخلاق میں سب سے کمیاب اور نادر الوجود انوکھی چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو و درگزر ہے. لیکن حامل وحی و نبوت کی ذات اقدس میں یہ جن سے فرما تھی. جن سے فرما کہتے ہیں بہت زیادہ پائی جانے والی چیز. ٹھیک ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر معاف کرنا، درگزر کرنا، دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی ذات کے اندر موجود تھا، کوٹ کر بھرا ہوا تھا. دشمن سے انتقام لینا انسان کا قانونی فرض ہے، لیکن اخلاق کے دائرہ شریعت میں آ کر یہ فرضیت مکروہ تحریمی بن جاتی ہے. تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. تو اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ کی یہ ختم ہوئی کہانی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا وہ پورا مکمل کر لیے. مکروہ تحریمی یہاں پہ آخر میں ایک لفظ ہے. اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو حرام تو نہ ہو مگر ناپسندیدہ قرار دی گئی ہو. ٹھیک ہے. اور دائرہ شریعت سے مراد ہے اسلامی قوانین کے دائرے میں. تو یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہو گیا. میں نے ایک لفظ کا آپ کو معنی بتا دیا. شبلی نعمانی 1857 1914 تک. شبلی نعمانی ضلع اعظم گڑھ کے ایک نواحی قصبے بندول میں پیدا ہوئے. آپ کے والد شیخ حبیب اللہ وکالت کرتے تھے. مولوی محمد فاروق چڑیا کوٹی سے عربی اور فارسی کی تعلیم پائی. مولانا ارشاد حسین سے حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھیں. مولانا احمد علی بھی ان کے اساتذہ میں شامل تھے. جدید مغربی تنقید کے اصول اور فرانسیسی زبان پروفیسر تھامس آرنلڈ سے سیکھی. شبلی نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا تھا. 1882 میں علی گڑھ مسلم کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے. وہ سر سید کے نامور رفقا میں سے ایک تھے. رفقا کون ہوتے ہیں؟ رفیق یعنی دوست. اگرچہ ان کے درمیان اختلاف بھی رہا. 1898 یعنی 1898 میں علی گڑھ سے مستعفی ہو کر یعنی استعفیٰ دے کر حیدرآباد دکن میں چند سال تدریسی خدمات انجام دیتے رہے. سر سید کی وفات کے بعد پہلے دارالعلوم ندوہ کے ناظم رہے اور پھر 1913 میں اعظم گڑھ آ کر وہاں دارالمصنفین قائم کیا. انہیں انگریزی حکومت نے شمس العلماء کے خطاب سے نوازا. ان کی مشہور تصنیفات میں الفاروق المامون، شیر عجم، موازنہ انیس و دبیر، سفر نامہ روم و شام اور 8 جلدوں پر مشتمل مقامات شبلی شامل ہیں. سیرت النبی شبلی کا ایک اہم کارنامہ ہے جسے ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد مولانا سلمان ندوی نے مکمل کیا ہے.
شبلی کی نثر سادہ، رواں اور منطقی ہوتی ہے، بات میں جاز و اختصار سے کام لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ وہ محاوروں کا استعمال کبھی کبھار کرتے ہیں۔ خیالات کے بیان میں الفاظ کی تکرار سے ان کی نثر میں آہنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں طنز کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔